الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں علماء کا مقام اور امت میں علماء کے وجود کی اہمیت، اس عنوان کے تحت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علماء امت کا بہترین طبقہ ہے اور کس طرح مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور امت میں علماء کا وجود، اہل علم کا وجود امت کے افراد کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہی علماء دنیا سے جائیں گے، شیطان کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا علماء سے جڑے رہنا اور علماء سے چمٹے رہنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج کے درس میں اس سے آگے کی بات اور اگلا نقطہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر بلا تحقیق لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو آج سیکھیں گے وہ یہ، جو غلطی ہے، جو سلف کا منہج نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی بلا تحقیق ہر کسی سے علم لے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور علماء خاص طور سے اس پر اس دور میں زور دے رہے ہیں، وہ یہ کہ عام طور سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اسی طرح سے نشر و اشاعت کے، کمیونیکیشن کے، میڈیا کے بہت سارے وسائل کی وجہ سے آج یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی، ایک طالب علم بلا تحقیق جس کسی سے اس کو ممکن ہو، جہاں سے بھی آتا ہے، آنکھ بند کر کے دین کی باتیں اس سے لیتا بھی ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے۔ شرعاً یہ غلط ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سلف نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے اور اس کی دلیلیں علماء سے ہم کو کیا ملتی ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ فکان یقال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم لینا سلف کا منہج نہیں، جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھ نہ لیا جائے۔ سلف میں یہ بات کہی جاتی تھی، یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یعنی یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے کسی سے بھی علم لے، کسی کے بھی خطابات سنے،
کسی کی بھی کتاب پڑھے بغیر تحقیق کے وہ کسی سے بھی علم لے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح سے اہل علم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بولنے والے کی بات سنی جائے، بلا تحقیق کسی بھی لکھنے والے کی چیز پڑھی جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کیا کرتے تھے؟ سلف تحقیق سے علم لیتے تھے، یعنی جو معتبر لوگ ہیں انہی سے علم لیتے تھے۔ اور معتبر کون ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پہچانے معتبر کون ہے؟ بھائی اس کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ کیسے معلوم کرے گا کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے علم لیا جائے؟ اگر اتنا علم اس کے پاس ہوتا تو وہ خود ایک عالم ہوتا کہ عالم کی پہچان کرے۔ یہ معلوم ہوتا ہے پچھلے معتبر اگلے معتبر کے بارے میں اشارہ کریں۔ امت میں قابل اعتماد عالم اپنے بعد یا اپنے دور میں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے بتائے ان سے علم حاصل کرو، اس کو اجازت دے، اس کا تزکیہ کرے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرے۔ اس طرح سے علم آگے بڑھتا ہے کہ ایک معتبر عالم اپنے زمانے میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علماء ہیں، چاہے وہ تفسیر کے میدان میں ہو، چاہے حدیث کے میدان میں ہو، چاہے فقہ کے میدان میں ہو، چاہے تاریخ کے میدان میں ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، دینی میدان میں جو لوگ لوگوں کو دین سکھانے سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، معتبر علماء یا تو خود اپنی طرف سے بتاتے ہیں یا پھر ان سے پوچھا جائے اور وہ کہیں کہ ہاں وہ میرے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی کو اپنے لیے معلم اور استاذ اور عالم اور مفتی اور قاضی اور اس طرح سے فقیہ تسلیم کر لیں؟ علماء کے مراتب ہوتے ہیں، فقیہ بہت اوپر ہے، مفتی بہت اوپر ہے، لیکن معلم ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ معتبر علماء کن کے لیے گنجائش رکھتے ہیں، کن کی اجازت دیتے ہیں۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہیے، کسی کے بارے میں اگر فلاں اجازت دیں تو اس سے، یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے اجارہ داری ہو گئی، یہ باسنگ ہو گئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، کوئی بھی بولے سننا چاہیے اس کی بات کو، قرآن و سنت ہی کی تو بات ہے۔ یاد رکھیں اس میں دو پہلو ہیں جن میں آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ نمبر ایک نقل اور دو فہم یا تفہیم، اس کو آپ کہیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ سنو، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن آپ جس کی بات سن رہے ہو کیا وہ صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہاں قرآن کی قرأت کا نہیں ہے، تفسیر کا ہے۔ تفسیر وہ کس کی کر رہا ہے؟ اس کی تفسیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، اس میں نقل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث نقل کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے، یا پھر حدیث جو کہ تو بھی بیان کر رہا ہے تو کیا وہ حدیث معتبر بیان کر رہا ہے یا کمزور بیان کر رہا ہے؟ پھر اس حدیث کو بیان کر کے وہ چپ ہو جاتا ہے یا اس کو سمجھاتا بھی ہے؟ تو وہ اپنا فہم بیان کر رہا ہے یا سلف کا؟ وہ صحیح بات بیان کر رہا ہے یا غلط؟ وہ استدلال صحیح کر رہا ہے یا غلط؟ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی قرآن و سنت کی بات کوئی بھی بیان کرے اس کو لینا چاہیے، ایک اعتبار سے بات ایک حصے میں صحیح ہے، یہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک ایک آدمی لوگوں کے سامنے قرآن کی صرف آیتیں پڑھ کے سناتا ہو اور حدیث معتبر سنا دیتا ہو، بس اگر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتا ہے، حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کی اہمیت آتی ہے، وہ یہ
کہ کیا یہ آدمی صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ جو سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اگر اتنی صلاحیت ہے تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، آپ خود کہیں بیان کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت آپ کے پاس ہے کہ آپ پہچان لیں گے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، آپ اس کا درس کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو آلریڈی ہے، تو آپ تو اس لائق ہو گئے کہ آپ خود بیان کریں۔ جو آدمی یہ کہے ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں غلط بات چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹا ہے۔ یا پھر سچا ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم ہے وہ۔ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے پاس آلریڈی علم ہے، آپ کہاں سے مانتے ہو اس کی صحیح بات ہم لیتے ہیں غلط بات چھوڑتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں ہے۔ بولنے کے لیے آدمی رسمی طور پر بولتا ہے لیکن نہیں کرتا ایسا، لہذا کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں یہاں پر کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے علم حاصل کر لیا جائے، جس سے بھی ملے لے لیا جائے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، ہاں جب تک کہ وہ سنت کے معاملے میں اس کا حال نہیں دیکھ لیتے تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے۔ سنت کے معاملے میں کیسا ہے؟ سنت کے حمل میں، لے جانے میں، نقل میں، سنت کے فہم میں، سنت پر عمل میں، یہ نقل کرنے میں امانت دار ہے کہ نہیں یا ملاوٹ کرتا ہے؟ علماء نے کہا یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی قابل اعتماد نہیں لیں گے اس سے حدیث۔ نقل کرنے میں کیسا ہے؟ دو، علم کے فہم میں وہ کیسا ہے؟ بیان کرتا ہے تو صحیح معنی بیان کرتا ہے یا اپنی طرف سے اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے؟ وہ ہوا پر مبنی بات بتاتا ہے یا سنت پر مبنی بات بتاتا ہے؟ خواہش، اپنی عقل کی اپج اپنے فلسفے لوگوں میں پھیلاتا ہے یا واقعی جو پہلے سے علم چلا آ رہا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہے؟ امانت داری اس میں ہے کہ نہیں، اور صحیح سمجھ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں، نقل، صحیح نقل، امانت داری۔ دو، صحیح فہم، صحیح سمجھانا، انڈرسٹینڈنگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں، یا وہ غلط انڈرسٹینڈنگ کچھ کا کچھ سمجھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے لوگوں۔